بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی بمبار طیاروں نے امریکہ کی ریاست الاسکا کے قریب بین الاقوامی سمندری حدود میں 10 گھنٹے تک پرواز کی ہے۔ دوستو، امریکہ کی یہ ریاست جسے امریکہ نے 1867 میں $72 لاکھ کے عوض روس سے خریدا تھا، یہ رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ 1912 میں اس علاقے میں مقامی حکومت قائم کی گئی اور 1958 امریکہ کے صدر جنرل آئزن ہاور نے اس قانون پر دستخط کیے، جس کی روح سے یہ علاقہ امریکہ کی 49ویں ریاست بن گیا۔ بہرحال گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن نے روسی فضائی حدود کے قریب مغربی فوجی طیاروں کی پرواز کی شکایت کی تھی۔ شکایت کے ایک دن بعد روسی طیارے الاسکا کے قریب سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغربی طیاروں نے روسی سرحد کے 20 کلومیٹر اندر پرواز کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب روس کی وارننگ کو بہت ہلکے انداز میں لے رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان پہلے سے ہی خراب تعلقات حالیہ ہفتوں میں مزید خراب ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے روس پر یوکرین کے خلاف دھمکی آمیز رویے کا الزام لگایا اور روس نے بحر اسود میں امریکی جنگی جہازوں کی اشتعال انگیزی کے بارے میں شکایت کی۔ دوسری طرف برطانیہ نے فلسطینی آزادی پسند تنظیم حماس پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اعلان بھارتی نژاد برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کیا۔ فلسطینی علاقے غزہ پر کنٹرول رکھنے والی اس تنظیم کو ممنوعہ تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ خاتون وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے اس کو تخریب کار صلاحیتوں کی حامل تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جدید ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ تخریب کاری کی تربیت دینے کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ فیصلہ پوری طرح جانبدارانہ ہے اور اس کا جھکاؤ واضح انداز میں اسرائیل کی جانب ہے۔ بین الاقوامی قانون کسی قبضے کے خلاف کسی قسم کے ذرائع کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پر بھارت کا انتہا پسند میڈیا آگ بگولا ہو گیا۔ کرتارپور آمد پر نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے بہت پیار دیا ہے۔ مودی سرکار کے انتہا پسند میڈیا نے سدھو کے خلاف زہر اگلتے ہوئے انہیں غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے نمائندے نہیں بلکہ عمران خان کی کابینہ کے رکن ہیں۔ سدھو ہمیشہ سے پاکستان کے طرفدار رہے ہیں۔ بی جے پی نے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو نے وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر 2019 میں کرتارپور راہداری کے افتتاح پر پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارت واپسی پر انتہا پسند ہندوؤں نے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف مہم چلائی تھی اور انہیں پاکستان منتقل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ سدھو نے بہادری سے ان کا دباؤ مسترد کرتے ہوئے مستقبل میں بھی پاکستان جانے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا اپنی آنے والی نسلوں تک بھی متحد رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں چینی کاروباری اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر حمایت کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چائنا نہ صرف ماضی اور حال میں جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک بھی متحد اور دوست رہیں گے۔ پاکستان دونوں ممالک کے عوام میں قائم قابل قدر تعلقات کو سراہتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان میں صنعتیں لگانے والے تمام چینی سرمایہ کاروں کو ہنگامی بنیادوں پر سہولیات دی جائیں۔ چینی مشہور موبائل ساز کمپنی اوپو پاکستان میں ایک مقامی موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگا رہی ہے۔ اوپو ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے جا رہی ہے۔ اس سے نہ صرف سمارٹ فونز کی سالانہ درآمد پر بہت زیادہ زر مبادلہ۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو اگلی صدی کی ابتدا تک دنیا میں ہر سال ڈینگی اور ملیریا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔
یہ تحقیق لندن اسکول آف ہائیجین میڈیسن برطانیہ میں کی گئی ہے، جبکہ اس میں سویڈن اور اٹلی کے ماہرین بھی شریک تھے۔ مچھروں سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن ان میں ملیریا اور ڈینگی سب سے زیادہ تشویشناک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2019 میں ملیریا سے دنیا بھر میں اندازاً 22 کروڑ 90 لاکھ افراد، جبکہ ڈینگی سے 92 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے۔ اس تحقیق کے لیے گزشتہ 20 سال میں عالمی درجہ حرارت اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا۔ ڈینگی کے عالمی پھیلاؤ میں 20 سال کے دوران 20 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کے اسباب کی نشاندہی کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زمین کا اوسطاً درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جو مچھروں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ نتیجتاً مچھروں کے نسل بڑھانے کے دورانیے میں بھی 1.5 ماہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ریسرچ جرنل دی لینسٹ ہیلتھ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ ممالک جو دنیا کے نقشے پر شمال کی سمت واقع ہیں اور جو آج اپنے قدرے سرد موسم کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی وغیرہ سے بڑی حد تک محفوظ ہیں، 22ویں صدی کی ابتدا تک ان ملکوں میں بھی ان بیماریوں کی وبائی صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ زیادہ بلندی پر واقع سرد مقامات پر پہلے ہی مچھروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا جا چکا ہے، جس سے اس خدشے کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ عالمی تپش میں اضافہ گلوبل وارمنگ قابو میں رکھنے کے لیے سنجیدہ، فوری اور نتیجہ خیز کوششوں کی شدید ضرورت ہے، بصورت دیگر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور دوسرے ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں صدیوں سے دنیا میں بلند ترین عمارتیں بنانے کا شوق پروان چڑھتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت کے درجے پر موجود ہوتی تھی، بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور عمارت تعمیر کر لی جاتی تھی۔ یوں تعمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں ہوتی گئی اور پھر دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست بھی تبدیل ہوتی رہی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں موجود برج خلیفہ بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عمارت 2717 فٹ لمبی ہے۔ یہاں 16.7 ملین سیاح ہر سال آتے ہیں۔ سیاح اگر 5 بجے شام میں یہاں جائیں گے تو انہیں $60 دینے ہوں گے، کیونکہ اس وقت غروب آفتاب کا منظر وہ دیکھ سکیں گے۔ تاہم اگر وہ 7 بجے جائیں تو اس وقت انہیں ٹکٹ کی فیس $40 ادا کرنی ہوگی۔ اس عمارت کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ ایڈریان سمتھ نے تیار کیا تھا۔ شنگھائی ٹاور 2073 فٹ لمبی ہے۔ اسے دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں دنیا کا دوسرا تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے۔ شنگھائی ٹاور کا دوسرا نام شنگھائی سینٹر بلڈنگ ہے۔ چائنا میں اسے دونوں ناموں سے ہی جانا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک بھی دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ 2001 میں طیارہ ٹکرانے کے بعد تباہ ہو جانے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر ہی اس نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس بلڈنگ کا تعمیراتی کام 2006 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 2014 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کی مجموعی لمبائی 1776 فٹ ہے۔ شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سینٹر اس بلڈنگ میں چائنا کے مہنگے ترین لگژری ہوٹلز، شاخیں اور نجی اور سرکاری آفیسز موجود ہیں، اس لیے اسے چائنا کی اہم ترین عمارتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1614 فٹ ہے۔ اسے ایک امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن فوکس ایسوسی ایٹس نے ڈیزائن کیا ہے۔ انٹرنیشنل کامرس سینٹر ہانگ کانگ میں یہ 108 فلورز پر مبنی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1588 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ کا ڈیزائن بھی امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن نے ڈیزائن کیا ہے۔ سینٹرل پارک ٹاور نیو یارک سٹی کی سب سے اونچی رہائشی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1550 فٹ ہے۔ اسے امریکہ کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 131 فلورز پر مبنی اس بلڈنگ میں 11 لفٹس موجود ہیں۔
امریکی سائنسدانوں نے مراکش سے ملنے والے 1,20,000 سال قدیم اوزاروں پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ انہیں چمڑے سے انسانی لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ انسان نے آج سے لگ بھگ 40,000 سال پہلے ہی اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ جانوروں کی کھال اوڑھ کر خود کو موسم کی سختیوں سے بچایا کرتا تھا۔ نئی تحقیق جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی سربراہی میں کی گئی ہے، انسانی لباس کی تاریخ کو ہمارے سابقہ اندازوں کے مقابلے میں کم از کم 80,000 سال زیادہ قدیم ثابت کرتی ہے۔ اس تحقیق کی تفسیر ریسرچ جرنل آئی سائنس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے، جس میں مراکش کے غاروں سے ملنے والے 60 سے زیادہ قدیم اوزاروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ یہ اوزار 90,000 سے 1,20,000 سال قدیم ہے، جنہیں ویل اور ڈولفن جیسے جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی اوزاروں پر کچھ مخصوص نشانات ایسے تھے کہ جیسے انہیں جانوروں کی کھال سے لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ 1,20,000 سال پہلے بنائے گئے یہ اوزار لباس سازی میں استعمال ہونے والے قدیم اوزاروں سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ اب تک قدیم ترین انسانی لباس کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، کیونکہ چمڑے سے بنا ہوا لباس بے حد نرم ہوتا ہے، جسے احتیاط سے سنبھال کر رکھا نہ جائے تو وہ صرف چند صدیوں کے بعد ہی گل کر مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس لباسوں کی بجائے انسانی لباس سازی کے واحد ثبوت کے طور پر وہ قدیم اور سخت اوزار ہی باقی بچتے ہیں جنہیں لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جو ہزاروں لاکھوں سال تک موسم کی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک باقی رہ گئے۔ انسانی تہذیب کے آغاز میں مکانات اور زرائع کے علاوہ لباس نے بھی یکساں طور پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ تازہ دریافت بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔